ابا کا انتقال ہوا تو جنازے کے بعد ہی جائیداد کا بٹوارا ہونے لگا۔ بھائی جان نے جائیداد کے بٹوارے میں ہمیں پرانی حویلی کا وہ حصہ دیا جو گرنے والا تھا۔ سب لوگ ہم پر ہنس رہے تھے کہ ہم کمزور ہیں، لڑ نہیں سکتے، مگر ماں نے صبر کر لیا۔ ہم نے مرمت شروع کروا دی۔ مرمت کے دوران دیوار گرتے وہاں سے دادا جی کا ایک پرانا صندوق نکلا۔ جیسے ہم نے تالا توڑا اور صندوق کھولا، اندر کا منظر دیکھ کر تایا جان کو دل کا دورہ پڑ گیا، کیونکہ دسمبر کی وہ یکبستہ اور تاریک شام مجھے آج بھی اپنی تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ یاد ہے، جب ہمارے گھر کے آنگن سے ابا جی کا جنازہ اٹھا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے سر سے صرف باپ کا سایہ نہیں اٹھا، بلکہ کائنات کی ساری پناہیں مجھ سے چھین لی گئی ہیں۔ گاؤں کا قبرستان شہر خاموشہ بنا ہوا تھا اور تازہ کھدی ہوئی مٹی کی مہک فضا میں رچی بسی تھی، مگر اس مہک میں وہ سکون نہیں تھا جو عام طور پر مٹی میں ہوتا ہے، بلکہ ایک عجیب طرح کی اداسی اور ویرانی تھی جو میرے دل کو مٹھی میں بینچے ہوئے تھی۔ میں بھی محض 19 سال کا تھا اور میرا چھوٹا بھائی حارث 15 سال کا۔ ہم دونوں قبر پر مٹی ڈالتے یوں کانپ رہے تھے جیسے سردی سے نہیں بلکہ مستقبل کے خوف سے لڑ رہے ہو۔ اور ہمارے پیچھے کھڑے تایا جان چودھری یعقوب، جن کی سفید پگڑی ہوا میں لہرا رہی تھی، ان کے چہرے پر گرچہ مصنوعی غم کا نقاب تھا، مگر ان کی آنکھیں قبر کو نہیں دیکھ رہی تھی، بلکہ ان کی نظریں بار بار ہماری حویلی کی اونچی دیواروں ان کھیتوں کا طواف کر رہی تھی جو ابا جان کی ملکیت تھے۔ ابا جی کی بیماری کوئی بہت لمبی نہیں تھی، بس اچانک سینے میں تکلیف اٹھی اور 3 دن کے اندر وہ ہمیں داغے مفارقت دے گئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب گھر کا ستون گرتا ہے تو چھتیں ہل جایا کرتی ہے، مگر ہمارے ساتھ تو یہ ہوا کہ ستون گرتے ہی دیواریں بھی ہم پر تنگ کر دی گئی۔ جنازے کے بعد ابھی تیسرا ہی دن تھا، کل کی فاتحہ خوانی ختم ہو چکی تھی اور مہمانوں کے جانے کا سلسلہ جاری تھا کہ تائی جان نے مجھے اور اماں کو حویلی کے بڑے دالان میں طلب کیا۔ یہ دالان کبھی ہماری کہکوں سے گونجا کرتا تھا، مگر آج وہاں عجیب سا سناٹا اور تناؤ تھا۔ تائی جان اپنی مخصوص کرسی پر حقہ پی رہے تھے اور ان کے پاس گاؤں کے 2-4 بااثر لوگ بیٹھے تھے جو ان کے حواری تھے۔ بیٹھے ہوئے تھے، اماں نے سفید چادر میں خود کو لپیٹا ہوا تھا اور ان کی آنکھیں مسلسل رونے کی وجہ سے سوجی تھی۔ تائی جان نے حقے نے منہ سے نکالی اور ایک لمبی سانس لیتے گلوگیر لہجے میں کہا، بابی، رب کی رضا کے آگے کسی کا زور نہیں۔ میرا بھائی چلا گیا اور میری کمر ٹوٹ گئی، مگر اب جو زندہ ہے ان کی فکر کرنی ہے۔ قاسم اور حارث اب میرے بیٹے ہیں۔ ان کے الفاظ بظاہر شہد میں گلے ہوئے تھے، مگر لہجے کی کرواہٹ میں محسوس کر سکتا تھا۔ انہوں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، دیکھو بابی، مرحوم بھائی پر کاروبار میں کچھ قرضے تھے اور پھر زمینوں کا انتظام سنبھالنا ان یتیم بچوں کی بس کی بات نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج ہی جائیداد کا معاملہ صاف ہو جائے تاکہ کل کو کوئی تنازع نہ ہو۔ اماں خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ ابا پر کوئی قرض نہیں تھا، بلکہ الٹا لوگ ابا کے مقروض تھے، مگر وہ خاموش رہی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس وقت بولنا لگار خانے میں طوطی کی آواز ثابت ہوگا، بلکہ وہ لمحہ ہے جس نے ہماری زندگیوں کا منہ موڑ دیا۔ تایا جان نے ایک رجسٹر کھولا اور بلند آواز میں جائیداد کی تقسیم شروع کر دی۔ شہر والی دکانیں اور نہری زمینیں جو کہ قرضے میں دب جائیں گی، اس لیے وہ میں رکھ لیتا ہوں تاکہ قرض خواہوں کا منہ بند کر سکو۔ انہوں نے بڑی ڈٹھائی سے جھوٹ بولا، حالانکہ ہم سب جانتے تھے کہ زمین سونا اگلتی تھی۔ پھر وہ حویلی کی طرف آئے۔ یہ حویلی دادا جی نے بڑے شوق سے بنائی تھی۔ اس کا اگلا حصہ شاہانہ تھا، ہوادار کمرے، سنگ مرمر کے فرش اور وسیع برآمدہ، جبکہ پچھلا حصہ جسے ہم پچھواڑا کہتے تھے وہ دراصل
पुराने जमाने का एक खंडर था जो दादा जान के वक्तों से बंद पड़ा था। वहां की दीवारें सीम ज़दा थी, छतें लकड़ी की पोसीदा शतीरों के सहारे खड़ी थी, और वहां सवाए चमगादड़ों और कबूतरों के कोई नहीं रहता था। ताईजान ने हुक्के का एक और कश लगाया और फैसला सादर किया, भाभी आप अकेली जान है और ये दो बच्चे, इतनी बड़ी हवेली की सफाई और देखभाल आपसे नहीं होगी, और फिर बिजली के खर्चे अलग। मैंने सोचा कि मैं अपने बड़े खानदान के साथ इस अगले हिस्से में रह लेता हूँ और आप लोगों को वो पिछला हिस्सा दे देता हूँ। वो बहुत पुरसुकून भी है और आपकी जरूरत के मुताबिक भी है। मैंने वहां की सफाई करवा दी। ये सुनते ही मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं चीखना चाहता था कि वो जुल्म कर रहे हैं, वो हमें हमारे ही घर के कूड़ेदान में फेंक रहे हैं। मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया और गुस्से से कहा, तायाजान ये इंसाफ नहीं है। वो हिस्सा तो रहने के काबिल भी नहीं है, वहां तो जानवर भी नहीं बनते। आप हमें वहां रहने को कह रहे? हम अपना हक लेंगे, आधा हिस्सा हमारा है। मेरी आवाज में जो बगावत थी उसने तायाजान के चेहरे का रंग बदल दिया। वहां बैठे पंचायत के लोगों ने भी मुझे घूरना शुरू कर दिया। तायाजान ने अपनी आंखें सुखेड़ी और सख्त लहजे में बोले, कल के लौंडे, अब तू मुझे सिखाएगा कि इंसाफ क्या होता है? मैं तेरी भलाई की बात कर रहा हूँ, तू मेरे ही गिरबान को आ रहा है। अगर मैं हाथ खींच लूं तो तुम लोग सड़क पर आ जाओगे। मेरी माँ ने फौरन मेरा हाथ पकड़कर मुझे नीचे बिठाया। उनके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और आहिस्ता से कहा, कासिम चुप कर जा बेटा। मैंने माँ की आंखों में बेबसी देखी तो मेरा दिल कट गया। माँ ने तहजान की तरफ देखा, एक धीमे मगर पुरवकार लहजे में कहा, भाई साहब अब बड़े हैं। जो आपने फैसला किया हमें मंजूर है। बस इतना याद रखिएगा कि इंसाफ करने वाली जात ऊपर बैठी है और उसकी लाठी बेबास है। ताईजान ने एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया और यूं वो तारीखी बंटवारा मुकम्मल हो गया जिस पर पूरा गांव हम पर हंस रहा था। लोग छामगोइयां कर रहे थे कि यकूब ने अपने यतीम भतीजों को सड़क पर ला खड़ा किया, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठा था। अगले दिन हमें हवेली का अगला हिस्सा खाली करने का हुक्म मिल गया। वो घर जहां मैं पैदा हुआ, जहां मेरे बचपन की यादें दीवारों पर नक्श थी, उसे छोड़ना ऐसा ही था जैसे जिस्म से रूह निकलना। हम अपना मुख्तसर सा सामान समेट रहे थे। ताईजान के बेटे और बेटियां जो कल तक हमारे साथ खेलते थे, आज हमें सामान उठाते देख ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे कोई हम अछूत हो। ताईजान का बड़ा बेटा असगर मेरे पास आया और तंजी अंदाज में बोला, कासिम सुना है उस पिछवाड़े में जिन्नात रहते हैं, रात को जरा बच कर रहना, कहीं दादाजी का भूत ही ना आ जाए। उसके साथ खड़े बाकी कजिन ने जोरदार कहका लगाया। मेरा खून खौल रहा था। मेरा दिल चाह रहा था वहीं उनका मुंह तोड़ दूं, मगर माँ की तरबियत और हालात की मजबूरी ने मेरे हाथ बांध रखे थे। मैंने चुपचाप अपना बिस्तर उठाया और अम्मा के पीछे चल दिया। जब हम उस पिछले हिस्से के लकड़ी के पुराने और दिमक ज़दा दरवाजे पर पहुंचे तो एक अजीब सी बू ने हमारा इस्तकबाल किया। ये बोसीलन पुरानी मिट्टी और बंद कमरों की मखसूस बू थी। अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। सहन में खुर्दो झाड़ियां उगाई थी, दीवारों का प्लस्तर झड़ चुका था और ईंटें ऐसे बाहर झाँक रही थी जैसे किसी लागर इंसान की पसलियां। 3 कमरे थे जिनमें 2 की छतें बैठने के काबिल भी नहीं थी, और सिर्फ एक कमरा ऐसा था जो किसी हद तक काबिल रहाइश लग रहा था, लेकिन उसकी भी खिड़कियां टूटी हुई थी और फर्श पर गिर्द की मिट्टी तवे तके तहे जमी हुई थी। खारिस ने डरते हुए अम्मा का पल्लू पकड़ लिया और बोला, अम्मा क्या हम यहाँ रहेंगे? मुझे यहाँ डर लगता है। अम्मा ने मुस्कुरा कर उसके सर पर हाथ रखा।
حالانکہ میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی اپنی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، بیٹا، گھر دیواروں سے نہیں دلوں سے بنتے ہیں، ہم اسے مل کر جنت بنائیں گے۔ اللہ نے ہمیں چھت دی ہے، اس کا شکر ادا کر، ورنہ لوگ تو کھلے آسمان تلے بھی راتیں گزارتے ہیں۔ ماں کے ان الفاظ نے میرے اندر بھی ایک نئی ہمت پیدا کی۔ ہم نے اسی وقت کمر کس دی۔ میں اور حارث جارو اور بالٹی لے کر جت گئے۔ ماں نے مکڑی کے جالے صاف کرنا شروع کیے۔ شام تک ہم نے اس ایک کمرے کو رہنے کے قابل بنا لیا، لیکن جیسے جیسے سورج ڈھل رہا تھا اس ویران حصے کی دہشت بڑھتی جا رہی تھی۔ پرانی حویلی کا حصہ گاؤں کے آخری کونے پر تھا اور اس کے پیچھے گھنا جنگل تھا۔ رات ہوتے ہی جنگلی جانوروں کی آوازیں اور ہوائیں چلنے پر پرانی کھڑکیوں کا کھڑکنا ایک خوفناک سما باندھ رہا تھا۔ تایا جان کے گھر کی طرف سے جنریٹر کی روشنی آ رہی تھی اور وہاں سے کھانے کی خوشبو اور قہقہوں کی آوازیں ہمارے کانوں تک پہنچ رہی تھی، جو ہمارے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف تھی۔ وہ لوگ جشن منا رہے تھے اور ہم یہاں ایک لالٹین کی مدھم روشنی میں دال روٹی کھا رہے تھے جو کہ پڑوس سے آئی تھی۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ میں ساری رات جاگتا رہا، کبھی چھت کی طرف دیکھتا جہاں سے تاروں کی مدھم روشنی دراز سے اندر آ رہی تھی، اور کبھی ماں اور بھائی کے چہرے کو دیکھتا۔ میرے اندر انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ تایا جان نے ہمیں کمزور سمجھ کر دبا لیا ہے، انہوں نے ہمیں کچرا سمجھ کر یہاں پھینک دیا ہے، لیکن وہ نہیں جانتے ہم ٹوٹے ضرور ہیں مگر بکھرے نہیں۔ صبح ہوئی تو گاؤں کے کچھ لوگ افسوس کرنے آئے، مگر ان کے انداز میں ہمدردی کم اور تماشا دیکھنے کا سوچ زیادہ تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ بیچارے یتیم اب کیسے گزارا کریں گے، تو کوئی کہہ رہا تھا کہ یعقوب نے اچھا نہیں کیا، مگر یہ لڑکے بھی تو کچھ کام کاج نہیں کرتے۔ تایا جان بھی صبح صبح معائنہ کرنے آ گئے۔ انہوں نے اپنی بڑی سی توند پر ہاتھ پھیرتے چاروں طرف دیکھا اور بولے، ارے تم لوگوں نے تو کافی صفائی کر لی ہے۔ میں نہ کہتا تھا یہ جگہ تم لوگوں کے لیے بہترین ہے، دیکھو کتنی ہوا آتی ہے۔ اور ہاں، یہ جو دیوار ہے نا سین کے بیچ، یہ تھوڑی ٹیڑھی لگ رہی ہے، اسے مت چھیڑنا، گر گئی تو میرا نقصان ہو جائے گا، مرمت کے پیسے میرے پاس نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہنستے ہوئے چلے گئے۔ ان کی اس ہنسی نے میرے ارادوں کو مزید پختہ کر دیا۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب میں اس کھنڈر کو ہی اپنا قلعہ بناؤں گا۔ میں اور حارث دن رات ایک کر دیں گے، ہم مزدوری کریں گے، بھوکے رہیں گے، مگر کسی کے آگے ہاتھ نہیں کھلائیں گے۔ دن گزرتے گئے اور ہماری زندگی ایک سخت روٹین میں ڈھل گئی۔ میں صبح سویرے منڈیر پر جا کر بوریاں اٹھاتا اور حارث اسکول کے بعد ایک مکینک کی دکان پر کام سیکھنے لگا۔ ماں گھر میں سلائی کڑھائی کا کام کرتی۔ ہمارے پاس مرمت کے پیسے جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ گاؤں والے جو پہلے ہم پر ہنستے تھے اب ہماری محنت دیکھ کر خاموش ہونے لگے تھے، لیکن حویلی کا یہ حصہ جسے سب منحوس کہتے تھے اپنے اندر کچھ راز چھپائے ہوئے تھا۔ اکثر راتوں کو جب میں صحن میں سوتا تو مجھے لگتا کہ زمین کے نیچے سے کوئی دھیمی دھیمی آواز آ رہی ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا جیسے دیواروں کے اندر کوئی چل رہا ہے۔ شروع میں تو میں نے اسے وہم سمجھا، مگر ایک دن حارث نے بھی مجھ سے کہا، بھائی اس کونے والی دیوار کے پاس مت جایا کرو، وہاں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہاں کوئی کھڑا ہے۔ ماں ہمیں آیت الکرسی پڑھنے کی تلقین کرتی اور کہتی کہ یہ سب شیطانی وسوسے ہیں، مگر وہ دیوار جس کا تایا جان نے ذکر کیا تھا اسے مت چھیڑنا۔ واقعی وہ بہت عجیب تھی۔ وہ دیوار باقی دیواروں سے زیادہ چوڑی اور قدیم لگتی تھی۔ اس کی اینٹیں چھوٹی اور سیاہ تھی اور اس پر کچھ عجیب و غریب نقش و نگار بنے ہوئے تھے جو زمانے کی گرد میں چھپ چکے تھے۔ بارشوں کا موسم شروع ہوا تو ہماری مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ چھتیں ٹپکنے لگی اور صحن میں کچرا ہو گیا۔ ایک رات موسلادھار بارش ہو رہی تھی، بادل زور زور سے گرج رہے تھے۔
ہم تینوں اسی ایک کمرے میں سمٹے بیٹھے تھے کہ اچانک سین میں ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ ایسا لگا جیسے کوئی بھاری چیز گری ہو۔ ہم سب سہم گئے۔ میں نے لالٹین اٹھائی اور ہمت کر کے باہر نکلا۔ بارش کی بوچھار میں مجھے کچھ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، مگر جب میں اس مسرات دیوار کے قریب پہنچا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ صدیوں پرانی دیوار بارش کی مار نہ سہتے گر چکی تھی، لیکن اس کے گرنے سے وہاں ملبے کا ڈھیر نہیں لگا تھا، بلکہ دیوار کے پیچھے ایک خلا نمودار ہو گیا تھا۔ بجلی کی کڑک میں نے دیکھا کہ اس خلا کے اندر ایک چھوٹا سا خفیہ تہ خانہ تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا یہ وہی جگہ تھی جس کا ذکر دادی اکثر کہانیوں میں کیا کرتی تھی؟ میں نے حارث کو آواز دی۔ ہم دونوں نے ملبہ ہٹایا تو وہاں ہمیں ایک بہت پرانا اور زنگ آلود لوہے کا صندوق نظر آیا۔ یہ کوئی عام صندوق نہیں تھا۔ اس میں پیتل کے بڑے بڑے پھول بنے ہوئے تھے اور ایک بہت بڑا تالا لگا تھا کہ وہی صندوق تھا جو دادا جی کے زمانے میں غائب ہو گیا تھا اور جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس میں دادا جی اپنی خاص چیزیں رکھتے تھے۔ ہم بارش کی پرواہ کیے بغیر اس صندوق کو گھسیٹ کر برآمدے میں لے آئے۔ وہاں بھی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ تو دادا جی کا صندوق ہے۔ ماں نے کانتی آواز میں کہا، لیکن یہاں دیوار میں کیسے پہنچا؟ یہ سوال ہم سب کے ذہنوں میں تھا، مگر اس وقت تجسس ہم پر غالب تھا۔ تایا جان کے گھر کی بتیاں بھی جل رہی تھی، شاید وہ لوگ بھی جاگ رہے تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں دھماکے کی آواز سن کر وہ آ ہی نہ جائے، اس لیے میں جلدی سے ہی تھوڑا اٹھایا اور تالے پر ضرب لگانا شروع کی۔ تالا بہت مضبوط تھا مگر زنگ کی وجہ سے کمزور ہو چکا تھا۔ 2-3 زوردار ضربوں کے بعد تالا ٹوٹ کر گر گیا۔ میرے ہاتھوں میں پسینہ آ گیا، دل کی دھڑکنیں کانوں میں گونج رہی تھی۔ حارث اور ماں سانس روکے کھڑے گئے۔ میں نے بسم اللہ پڑھ کر صندوق کا بھاری ڈھکن اٹھایا۔ ڈھکن اٹھتے ایک عجیب سی پرانی مہک باہر آئی۔ ہم نے جھک کر اندر دیکھا تو ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اسی لمحے تایا جان کا ملازم بھاگتا آیا، شاید اس نے ہمیں کچھ کرتے دیکھ لیا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے تایا جان بھی چلے آ رہے تھے، جو شاید دھماکے کی آواز سن کر جاگ گئے تھے۔ تایا جان نے آتے ہی چیخ کر کہا، کیا نکلا ہے؟ یہ میری دیوار تھی، جو بھی نکلا ہے اس پر میرا حق ہے۔ وہ لالچ میں اندھے ہو کر آگے بڑھے اور مجھے دھکا دے کر خود صندوق کے اوپر جھک گئے۔ جیسے ان کی نظر صندوق کے اندر پڑی، ان کے چہرے کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا۔ ان کی آنکھیں حلقوں سے باہر ابل پڑی اور انہوں نے اپنا سینہ پکڑ لیا۔ ان کے منہ سے صرف نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ گھٹی گھٹی آواز نکلے اور وہیں وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگے۔ میں نے خوفزدہ ہو کر دوبارہ صندوق میں دیکھا تو میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس میں سونے کی چاندی کے سکے نہیں تھے، بلکہ اس کے اندر انسانی کھوپڑیوں کے ڈھانچے تھے۔ کچھ پرانے کاغذات اور ایک خون میں لت پت کپڑا رکھا تھا جس پر ابھی تک خون کی بو نہیں گئی تھی، اور سب سے اوپر ایک تختی رکھی تھی جس پر لکھا تھا، میرے قاتل کا انجام۔ یہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ مجھے لگا میرا دل بند ہو جائے گا۔ آخر دادا جی کے صندوق میں یہ سب کیوں تھا؟ اور تایا جان اسے دیکھ کر اتنے خوفزدہ کیوں ہے؟ یہ وہ راز تھا جو اب کھلنے والا تھا اور جس نے ہماری زندگیوں میں ایک نیا طوفان برپا کر دیا تھا۔ تایا جان کے گرنے اور ان کے حلق سے نکلنے والی وحشت ناک آوازوں نے اس طوفانی رات کی دہشت میں کئی گنا اضافہ کر دیا۔ وہ زمین پر پڑے ایسے تڑپ رہے تھے جیسے کوئی ان کا گلا دبا رہا ہو۔ ان کی آنکھیں ابھی تک اسی پرانے زنگ آلود صندوق پر جمی تھی اور ان کا ہاتھ کانپتے ہوئے اس طرف اشارہ کر رہا تھا۔ بارش کی بوندیں ان کے چہرے پر گر رہی تھی مگر انہیں کوئی ہوش نہیں تھا۔ اسی اسنا میں حویلی کے اگلے حصے سے شروع اٹھا اور تایا جان کے بڑے بیٹے اصغر
اور دیگر کزنز بھاگتے ہوئے ہمارے صحن میں آن پہنچے۔ انہوں نے اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھا تو ان کے ہوش اٹھ گئے۔ اصغر نے چیخ کر مجھے گریبان سے پکڑ لیا اور دہاڑا، قاسم تم نے ابا جی کو کیا کیا ہے؟ میں نے مشکل سے خود کو چھڑایا اور کہا میں نے کچھ نہیں کیا، وہ خود یہاں آئے ہیں اور صندوق دے کر گر گئے۔ اصغر نے صندوق کی طرف دیکھا مگر میں نے چالاکی سے صندوق کا ڈھکن گرا دیا تاکہ وہ اندر کا خوفناک منظر نہ دیکھ سکے۔ بارش تیز ہو گئی۔ کزنز نے جلدی سے تائی جان کو اٹھایا اور گاڑی میں ڈال کر شہر کے اسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ جاتے ہوئے اصغر مجھے ایک زہریلی نظر سے گور کر گیا۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ وہ واپس آ کر مجھ سے نپٹے گا۔ حویلی میں پھر سے سناٹا چھا گیا مگر یہ سناٹا پہلے سے زیادہ بوجھل تھا۔ ماں خوف سے لرز رہی تھی اور حارث ابھی تک صدمے میں تھا۔ میں نے ہمت کی اور دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ آج کی رات بہت بھاری ہے۔ ہم تینوں نے مل کر اس بھاری بھرکم صندوق کو کھینچ کر اپنے اسی ایک کمرے میں کیا اور لالٹین کی روشنی کو تیز کر دیا۔ میرے اندر تجسس کا ایک طوفان مچل رہا تھا کہ آخر صندوق میں وہ کیا چیز تھی جس نے تایا جان جیسے پتھر دل انسان کو بھی خوف سے ادموا کر دیا۔ میں نے دوبارہ صندوق کھولا۔ سب سے اوپر وہی انسانی کھوپڑی نما ڈھانچہ پڑا تھا جو شاید نکلی تھا یا کسی جانور کا، لیکن اس کے نیچے جو چیزیں تھی وہ اصل حقیقت تھی۔ وہاں ایک پرانی ڈائری، جائیداد کے قانونی کاغذات اور ایک سفید ململ کا کپڑا تھا جس پر جمے ہوئے خون کے سیاہ دھبے صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ خون آلود کپڑا دیکھ کر ماں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور دبی ہوئی چیخ نکل گئی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ ڈائری اٹھائی۔ اس کی جلد چمڑے کی تھی اور وہ کافی پوسیدہ لگ رہی تھی۔ پچھلے صفحے پر دادا جی کی خوبصورت لکھائی میں لکھا تھا، میرے پوتے، اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ قدرت نے میرا انتقام لے لیا ہے اور سچائی سامنے آ گئی ہے۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا اور پھر ڈائری پڑھنا شروع کی۔ جیسے جیسے میں پڑھتا گیا میرے سامنے ماضی کی خوفناک فلم چلنے لگی۔ دادا جی نے لکھا تھا کہ میں نے یہ حویلی اپنی محنت کی کمائی سے بنائی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میرا خاندان یہاں ہنسی خوشی رہے۔ میرا چھوٹا بیٹا، تمہارا باپ، بہت شریف اور فرما بردار تھا، مگر میرا بڑا بیٹا یعقوب، تایا جان، جوانی میں ہی بری صحبت میں پڑ گیا تھا۔ اسے جوئے اور شراب کی لت لگ گئی تھی۔ میں اسے سمجھاتا مگر وہ ہر بار مجھ سے لڑتا۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں حساب کتاب کر رہا تھا کہ یعقوب نشے میں دھت اندر آیا اور مجھ سے زمینیں بیچنے کا مطالبہ کرنے لگا تاکہ وہ اپنے کا جوئے کا قرض اتار سکے۔ میں نے انکار کیا تو وہ وحشی ہو گیا۔ اس نے میری تجوری کی چابی چھیننے کی کوشش کی۔ دھکا مشین میں اس نے مجھے دھکا دیا اور میں گر گیا، لیکن ظلم کی انتہا نہیں تھی۔ اصل ظلم اس کی بات ہوا جب میں بستر پر پڑا تو اس نے مجھے دوائی کے نام پر زہر دینا شروع کر دیا۔ وہ آہستہ آہستہ مجھے مار رہا تھا تاکہ میری موت طبی لگے۔ ایک رات جب میں کھانس رہا تھا اور میرے منہ سے خون نکلا تو یعقوب نے اسی سفید رومال سے میرا خون صاف کیا جو اب صندوق میں ہے۔ اسے سمجھا میں بے ہوش ہوں۔ اپنے کسی دوست سے فون پر بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ بس چند دن کی بات ہے، بوڑھا مر جائے گا تو سب کچھ میرا ہوگا، چھوٹے کو تو میں کچھ نہیں دوں گا۔ میں نے وہ بات سن لی۔ اس وقت مجھ میں اٹھنے کی طاقت نہیں تھی مگر میں نے موقع پا کر وہ خون آلود رومال اپنی تکیے کے نیچے چھپا دیا۔ یہ اس کے جرم کا ثبوت تھا۔ میں جانتا تھا میں نہیں بچوں گا، اس لیے میری آخری سانسوں میں جب یعقوب شہر گیا ہوا تھا اپنے وکیل دوست کو بلایا اور خفیہ طور پر وصیت تبدیل کر دی۔ میں نے یعقوب کو آگ کر دیا اور ساری جائیداد، حویلی اور زمینیں اپنے چھوٹے بیٹے کے نام کر دی، اور یہ وصیت نامہ، وہ خونی رومال اپنی ڈائری اس صندوق میں بند کر کے
اپنے وفادار ملازم جو کہ اس دنیا میں نہیں رہا کی مدد سے حویلی کی اس پرانی تہ خانے میں چھپا دی جسے سب کھنڈر سمجھتے ہیں۔ ڈائری پڑھتے ہوئے میرے آنسو گر رہے تھے۔ تو یہ تھی حقیقت۔ تایا جان نے نہ صرف دادا جی کو مارا تھا بلکہ میرے باپ کا بھی حق مارا تھا، اور جسے ہم اپنا بزرگ سمجھتے رہے وہ دراصل ہمارے دادا کا قاتل تھا۔ ڈائری کے اگلی صفحات میں ایک اور حیران کن انکشاف تھا۔ دادا جی نے لکھا تھا، یعقوب بہت چالاک ہے مگر میں اس سے زیادہ دور اندیش ہوں۔ وہ حویلی کے اگلے حصے کی چکا چوند میں گم ہو جائے گا، لیکن اسے معلوم نہیں کہ میں نے حویلی کا نقشہ ہی کچھ ایسا بنایا کہ میرا اصل اثاثہ، میرا نایاب نوادرات اور سونا اس اگلے حصے میں نہیں بلکہ پچھلے کھنڈر کی بنیادوں میں محفوظ ہے۔ تہ خانے کا راستہ صرف اسی دیوار کے پیچھے سے جاتا ہے جو بظاہر گرنے والی ہے۔ یعقوب جسے کباڑ سمجھ کر پھینکے گا دراصل خزانے کا مالک ہوگا۔ یہ پڑھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ تو یہ وجہ تھی، قدرت نے ہمیں یہاں اس لیے بھیجا کہ اصل دولت تو یہاں دفن تھی۔ تایا دان کا لالچ ہی ان کی محرومی کا سبب بن گیا۔ وہ حصہ جسے وہ بیکار سمجھ کر ہمیں دے گئے تھے وہی حویلی کا دل تھا۔ میں نے جلدی سے صندوق میں موجود کاغذات دیکھے۔ وہ اصلی رجسٹری تھی جس پر حویلی اور تمام زمینیں میرے باپ کے نام تھی، اور نیچے دادا جی کے دستخط اور انگوٹھا سب تھا۔ یہ کاغذات اس بات کا حتمی ثبوت تھے کہ ہم بھکاری نہیں بلکہ اس پوری سلطنت کے مالک ہیں۔ ابھی میں یہ سب دیکھ ہی رہا تھا کہ باہر گلی میں گاڑیوں کے رکنے اور لوگوں کی شور کی آواز آئی۔ حارث نے ڈرتے ہوئے کھڑکی کی دراڑ سے باہر جھانکا اور گھبرا کر بولا، بھائی اصغر بھائی واپس آ گئے ہیں، اور ان کے ساتھ گاؤں کے بدماش بھی ہیں، ان کے ہاتھ میں بندوقیں ہیں۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ شاید تایا جان کو ہوش آ گیا تھا۔ انہوں نے اصغر کو بتا دیا تھا کہ اس صندوق میں کیا ہے۔ یہ شاید اصغر نے خود اندازہ لگا لیا تھا۔ اس صندوق میں کوئی خزانہ ہے۔ میں نے فوراً ڈائری اور کاغذات اپنی قمیض کے اندر چھپا لیے اور خون آلود رومال کو ایک پلاسٹک میں لپیٹ کر جیب میں رکھ لیا۔ دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ قاسم، دروازہ کھولو، ہم توڑ دیں گے۔ اصغر کی آواز میں نشہ اور غصہ دونوں تھے۔ ماں نے مجھے پکڑ لیا۔ ان کا چہرہ خوف سے سفید تھا۔ بیٹا مت کھولو کہ یہ مار دیں گے۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا، مگر میں جانتا تھا کہ اب چھپنے کا وقت گزر چکا ہے، اب لڑنے کا وقت تھا۔ میں نے ماں کو تسلی دی اور کہا، اماں اب ہم کمزور نہیں ہیں، ہمارے پاس سچائی ہے اور قانون بھی ہماری سائڈ پر ہوگا۔ میں نے حارث کو اشارہ کیا کہ وہ پچھلی کھڑکی سے نکل کر پولیس کو بلانے کی کوشش کرے یا گاؤں کے نمبردار کو بلا لائے۔ حارث دبے پاؤں اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ میں نے دروازے کے قریب جا کر بلند آواز میں کہا، اصغر بھائی یہ رات کا وقت ہے، شور مت مچائے، صبح بات ہوگی۔ باہر سے ایک زوردار کہکا سنائی دیا، صبح کا انتظار کون کرے گا؟ ہمیں وہ صندوق چاہیے جو تم نے چھپایا ہے۔ ابا جی اسپتال میں موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے، اور تم یہاں ان کا مال دبا کر بیٹھے ہو۔ اصغر نے چلا کر کہا، وہ مال تمہارے باپ کا نہیں، میرے دادا کا ہے، اور قانونی طور پر ہمارا ہے۔ میں نے بھی چلا کر جواب دیا۔ یہ سنتے ہی باہر خاموشی چھا گئی۔ شاید انہیں اندازہ تھا کہ میں اتنی دلیری سے جواب دوں گا۔ پھر اچانک دروازے پر کلہاڑی کے وار شروع ہو گئے۔ لکڑی کا پرانا دروازہ ان ضربوں کو زیادہ دیر روک نہیں سکتا تھا۔ ہر ضرب کے ساتھ میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی ہتھیار مل جائے۔ مجھے کونے میں پڑا ایک لوہے کا راڈ نظر آیا جو ہم مرمت کے لیے لائے تھے۔ میں نے وہ راڈ اٹھا لیا۔ دروازہ ٹوٹنے ہی والا تھا کہ میری نظر ڈائری کی آخری صفحے پر پڑی جو کہ کھلی ہوئی زمین پر گری تھی۔ وہاں ایک عجیب سا نقشہ بنا ہوا تھا اور نیچے ایک پہیلی لکھی تھی،
اصل دولت دیوار میں نہیں، حویلی کے دل میں دفن ہے، اور اس تک پہنچنے کا راستہ صرف وہ جانتا ہے جس نے صبر کیا۔ راستہ آگ کے نیچے ہے، میں چونک گیا۔ آگ کے نیچے؟ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ میری نظر فوراً کمرے میں موجود پرانی انگیٹھی پر گئی جو سالوں سے بند پڑی تھی۔ کیا راستہ وہاں سے تھا؟ لیکن سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ دروازے کا ایک تختہ ٹوٹ کر گر گیا اور اسکر کا خونی چہرہ نظر آیا، اور اندر ہاتھ ڈال کر وہ کنڈی کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج تم نہیں بچو گے قاسم، وہ گر جا۔ میں نے مضبوطی سے راڈ پکڑا اور دروازے کے قریب کھڑا ہو گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اگلا چند سیکنڈ میں وہ اندر ہوں گے، اور وہ صرف صندوق لینے نہیں آئے، وہ ثبوت مٹانے آئے ہیں۔ اگر انہوں نے کاغذات لکھ لی تو ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے ہر قیمت پر حارث کے واپس آنے تک انہیں روکنا ہے، چاہے جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور دروازے کے ٹوٹے ہوئے حصے سے اندر آتے ہوئے ہاتھ میں پوری قوت سے راڈ اس کے دے مارا۔ عسکر کی ایک فلک شگاف چیخ گونجی اور اس نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ مارو، توڑ دو دروازہ اور ختم کر دو ان کو۔ باہر سے آواز آئی۔ اب وہ لوگ پوری طرح سے طاقت سے دروازہ توڑ رہے تھے۔ میں اکیلا تھا اور وہ کئی، مگر میرے سینے میں دادا جان کی ڈائری تھی جو مجھے ایک عجیب سی روحانی طاقت دے رہی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ دادا جان کی روح بھی وہیں موجود ہے اور دیکھ رہی ہے کہ ان کا پوتا حق کے لیے کیسے لڑ رہا ہے۔ دروازہ دھڑام سے زمین پر گر گیا اور 3 آدمی بندوقیں اور کلہاڑیاں لے اندر داخل ہوئے۔ بجلی کڑکی اور کمرے میں روشنی ہوئی۔ ان کے چہرے پر شیطانیت تھی۔ میں دیوار سے پشت لگا کر کھڑا ہو گیا۔ کاغذات دے دو تو شاید جان بچ جائے۔ عسکر نے اپنی زخمی ہاتھ کو دباتے ہوئے کہا۔ میں نے ڈانٹ لہراتے ہوئے کہا، کاغذات تو کیا، میں تمہیں اس گھر کی مٹی بھی نہیں لے جانے دوں گا۔ یہ گھر میرا ہے۔ عسکر نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا۔ اس نے بندوق سیدھی کی۔ میری ماں میرے آگے آ کر کھڑی ہو گئی۔ پہلے مجھے مارو، انہوں نے چیخ کر کہا۔ اسی لمحے باہر سائرن کی آوازیں گونجنے لگی۔ پولیس کے موبائل اور گاؤں کے لوگوں کا شور قریب آ رہا تھا۔ حارث وقت پر پہنچ گیا تھا۔ عسکر اور اس کے ساتھیوں کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ پھنس چکے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں ابھی بھی وہ لالچ تھا جو انہیں کسی بھی حد تک لے جا سکتا تھا۔ کیا وہ پولیس کے اندر آنے سے پہلے ہم پر گولی چلا دیں گے؟ یہ وہ لمحہ تھا جب موت اور زندگی کا فیصلہ ہونا تھا، اور کمرے میں موجود اس انگیٹھی کے نیچے چھپا وہ راز بھی بے چین تھا جسے ہم دنیا کے سامنے آنا تھا۔ پولیس کے سائرن کی آواز رات کی اس سناٹے میں موت کا پروانہ بن کر گونج رہی تھی، اور کمرے کے اندر کا منظر کسی تھرلر فلم کی کلائمیکس جیسا تھا۔ عسکر کے ہاتھ میں تنی ہوئی بندوق جو میری ماں کے سینے کی طرف تھی، سائرن کی آواز سنتے ہی لرز گئی۔ اس کی آنکھوں میں جو شیطانی چمک تھی وہ لمحہ بھر میں خوف اور بوکھلاہٹ میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی جو ابھی بھی دلیری دکھا رہے تھے، اب چوہوں کی طرح ادھر ادھر چھپنے کی جگہ ڈھونڈ رہے تھے۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور پوری طاقت سے عسکر کے ہاتھ پر دوبارہ راڈ کا وار کیا۔ بندوق اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ اسی لمحے حویلی کا بیرونی دروازہ دھڑام سے کھلا اور تھانے دار صاحب اپنے عملے اور گاؤں کے نمبردار کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے حارث ہانپتا ہوا آ رہا تھا، جس نے اپنی سمجھداری سے صحیح وقت پر صحیح قدم اٹھایا تھا۔ پولیس کو دیکھ کر عسکر اس کے بدماش ساتھیوں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، مگر پولیس والوں نے انہیں وہیں دھر دبوچا۔ تھانے دار صاحب نے جب کمرے کا حلیہ، ٹوٹا ہوا دروازہ اور ہمارے ہاتھوں میں موجود وہ قدیم صندوق اور ڈائری دیکھی تو انہیں معاملہ سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ عسکر چلا رہا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ ہمارا گھر ہے، یہ چوری کر رہے تھے۔
مگر اس کا اپنا خون آلود ہاتھ اور غیر قانونی اسلحہ اس کی جھوٹ کی گواہی دے رہا تھا۔ تھانے دار نے عسکر کو ہتھکڑی لگاتے ایک زوردار تھپڑ رسید کے اور کہا، باقی باتیں تھانے چل کر ہی ہوں گی، فی الحال تو تم اقتدامی قتل اور ڈکیتی کے جرم میں گرفتار ہو۔ پولیس عسکر اور اس کے ساتھیوں کو گھسیٹتی ہوئی لے گئی۔ حویلی کے باہر پورا گاؤں جمع ہو چکا تھا۔ وہ لوگ جو کل تک ہمیں حقارت سے دیکھتے تھے آج ہماری ہمدردی اور حیرت سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ رات بہت ہنگامہ خیز گزری۔ پولیس نے صندوق، ڈائری اور خونی رومال اپنی تحویل میں لے لیے۔ میں نے تھانے دار کو بتایا کہ یہ صرف جائیداد کا معاملہ نہیں بلکہ میرے دادا کے قتل کا ثبوت بھی ہے۔ خون آلود رومال دیکھ کر تھانے دار بھی سنجیدہ ہو گیا اور اس نے فوراً فورینسک جانچ کے لیے اسے بیچنے کا حکم دیا۔ اگلی صبح سورج ایک نئی امید کے ساتھ طلوع ہوا، مگر تایا جان کے گھر پر قیامت ٹوٹ چکی تھی۔ تایا جان ہسپتال میں فالج کے شدید حملے کی وجہ سے کوما میں تھے۔ ان کا جوان بیٹا جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا۔ دوپہر تک گاؤں کی بڑی پنچایت بیٹھ گئی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں کچھ عرصہ پہلے ہماری تذلیل کی گئی تھی اور ہمیں کھنڈر میں رہنے کا حکم سنایا گیا تھا، مگر آج بازی پلٹ چکی تھی۔ پنچایت میں شہر سے بڑے وکیل اور پولیس افسران بھی شامل تھے۔ دادا جی کی ڈائری سب کے سامنے پڑھی گئی۔ جب ڈائری کے وہ الفاظ پڑھے گئے جن میں تایا جان کے ہاتھوں دادا جی کو زہر دینے اور قتل کرنے کا ذکر تھا تو مجمع پر سکتے کا عالم طاری ہو گیا۔ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ چودھری یعقوب جیسا معزز شخص اپنے ہی باپ کا قاتل ہو سکتا ہے۔ وکیل صاحب نے وہ اصلی وصیت نامہ بھی پیش کر دیا جو صندوق سے نکلا تھا، جس کے مطابق پوری حویلی اور تمام زمینیں میرے مرحوم باپ کے نام تھی اور تایا جان کو ان کی نافرمانی اور بد کرداری کی وجہ سے آگ کیا جا چکا تھا۔ پنچایت نے متفقہ طور پر فیصلہ سنایا کہ تایا جان کا خاندان حویلی پر قبضہ تھا اور اب قانونی اور شرعی طور پر سب کچھ قاسم اور حارث کا۔ وہ لمحہ میرے لیے بہت جذباتی تھا جب نمبردار نے کھڑے ہو کر مجھ سے معافی مانگی اور کہا، بیٹا ہم نے تم لوگوں کے ساتھ زیادتی کی، ہمیں معاف کر دو۔ میں نے ماں کی طرح دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ انہوں نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی جیسے کہہ رہے ہو کہ انصاف کرنے والی ذات وہی ہے۔ قانونی کارروائی تیزی سے آگے بڑھی۔ فورینسک رپورٹ نے ثابت کر دیا کہ رومال پر لگا خون دادا جان کا ہی ہے اور اس میں زہر کے اثرات موجود تھے۔ اگرچہ تایا جان عدالت کا سامنا کرنے کے قابل نہیں رہے کیونکہ وہ مکمل طور پر مفلوج ہو چکے تھے، نہ بول سکتے تھے نہ ہل سکتے تھے، صرف ان کی آنکھیں زندہ تھی، سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ لیکن ان کے بیٹے عسکر کو لمبی قید کی سزا ہو گئی۔ تایا جان کی بیویاں اور بیٹیاں جو کل تک ہم پر حکمرانی کرتی تھی اب بے یار و مددگار تھی۔ ان کے سر سے چھت چھین لی گئی تھی کیونکہ قانون کے مطابق اب وہ حویلی ہماری تھی۔ یہ قدرت کا مکافات عمل تھا۔ وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گھر کے ایک ٹوٹے ہوئے حصے میں دھکیلا تھا آج خود سڑک پر آنے والے تھے، لیکن یہاں میری ماں کی تربیت آڑے آئی۔ جب پولیس تایا جان کی فیملی کو حویلی سے بے دخل کرنے آئی تو ماں نے انہیں روک دیا۔ انہوں نے کہا، ہم ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں دیں گے۔ قاسم، یہ تمہارا خون ہے، بے شک انہوں نے برا کیا مگر ہم انہیں سڑک پر رلنے نہیں دیں گے۔ میں نے ماں کو کے حکم کے آگے سر جھکا دیا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ تایا جان کے خاندان کو حویلی کے اسی پچھلے حصے جسے اب ہم نے مرمت کر کے کافی بہتر بنا لیا تھا میں رہنے دیا جائے گا، جہاں انہوں نے ہمیں رکھا تھا۔ کہ ان کے لیے سب سے بڑی سزا تھی کہ وہ اسی جگہ رہیں گے جسے وہ ہمارے لیے جہنم کہتے تھے اور ہمارے ٹکڑوں پر پلیں گے۔ تایا جان کو ہسپتال سے ڈسچارج کروا کر اسی پچھلے کمرے میں لایا گیا۔ جب ان کی ویل چیئر اس ٹوٹے ہوئے فرش پر چلی تو ان کی آنکھوں
आंखों ने देखा। उनमें बेपनाह खौफ, पछतावा और शर्मिंदगी थी। वो कुछ कहना चाहते थे मगर उनकी जुबान साथ ही नहीं दे रही थी। बस आंसू थे जो उनकी बूढ़ी झड़ियों में जज्ब हो रहे थे। मैंने उनके हाथ पर हाथ रखा और कहा, ताईजान, घबराए नहीं, हम आपकी तरह जालिम नहीं है, आप आराम से रहे, अल्लाह आपको माफ करे। ये जुमला उनके लिए मौत से भी बदतर था। खैर, जायदाद के मसाइल हल हो गए, हवेली का कंट्रोल हमारे पास आ गया। लेकिन एक राज अभी भी बाकी था, वो पहेली जो दादा जान ने डायरी के आखिरी सफे पर लिखी थी। असल दौलत दीवार में नहीं, हवेली के दिल में दफन है। रास्ता आग के नीचे है। जिंदगी मामूल पर आ रही थी मगर ये जुमला मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बजता रहा। एक दिन जब सब लोग अपने कामों में मसरूफ थे, मैंने हारिस को साथ दिया और हवेली के उसी पुराने कमरे में गया जहां वो कंदीम अंगीठी अंगीठी पड़ी हुई थी। ये कमरा वही था जहां हमने मुश्किल दिन गुजारे थे। मैंने अंगीठी के अंदर की राख और मिट्टी साफ की। नीचे फर्श पर बड़ी बड़ी ईंटें लगी हुई थी। मैंने कदाल उठाई और आग के नीचे यानी अंगीठी के फर्श को खोदना शुरू किया। हारिस हैरानी से मुझे देख रहा था। भाई, यहाँ क्या मिलेगा? उसने पूछा। मैंने कहा, दादाजी झूठ नहीं बोल सकते, बस देखते जाओ। तकरीबन 2 फीट गहरा खोदने के बाद कदाल किसी दाती चीज से टकराया। टन की आवाज ने मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी। हमने तेजी से मिट्टी हटाई तो नीचे एक लोहे का ढक्कन नजर आया जिस पर एक कड़ा लगा हुआ था। हम दोनों ने मिलकर जोर लगाया और ढक्कन उठाया। नीचे अंधेरा था और सीढ़ियां जा रही थी। हमने टॉर्च की रोशनी डाली और नीचे उतरे। एक छोटा सा खुफिया तहखाना था जो शायद हवेली बनाते वक्त ही खास तौर पर बनाया गया था। वहां की हवा बंद और घुटन ज्यादा थी, लेकिन जब टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घूमी तो हमारा मुंह खुला का खुला रह गया। वहां लकड़ी के बड़े बड़े बक्से रखे हुए थे और दीवारों में बने ताकिचों में कदीम नवादरात सजे हुए थे। मैंने एक बक्स खोला। उसमें सोने की ईंटें नहीं थी बल्कि उस जमाने के नायाब सिक्के, जेवरात और सबसे बढ़कर वो खानदानी दस्तावेजात थी जो सदियों पुराने थे। दादाजी ने अपनी डायरी में सच लिखा था। ये वो खजाना था जो उन्होंने तकसीमो हिंद के वक्त संभाल कर रखा था और वो चाहते थे कि उनकी इस बेटे या पोते को मिले जो उनका अहल हो। इस तहखाने में एक छोटा खत भी मिला जिस पर लिखा था, ये दौलत उसके लिए जिसने सब्र किया और लालच से दूर रहा, क्योंकि लालची इंसान इस दौलत को बर्बाद कर देता है मगर साबिर इंसान उसे नस्लों तक महफूज रखेगा। मैं वही घुटनों के बल बैठ के और सच्चा शुक्र अदा किया। अल्लाह ने हमें ना सिर्फ हमारा हक दिलाया बल्कि हमें गैब से वो रिस्क भी दिया जिसके हमें वो गुमान भी नहीं था। ये दौलत इतनी थी कि हम ना सिर्फ बल्कि अपने पूरे गांव की तकदीर बदल सकते थे। मैंने और हारिस ने फैसला किया कि हम इस खजाने का बड़ा हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करेंगे और हवेली को एक मिसाली जगह बनाएंगे। वक्त तेजी से गुजरा। हमने हवेली की दोबारा तज़य्युन और आराइश करवाई। दीवारें जो कभी गिरने वाली थी अब मजबूत हो चुकी थी। इस पुरानी हवेली का नाम हमने बदल कर सबर मंजिल रख दिया। तायाजान अपनी बाकी जिंदगी इसी पिछवाड़े कमरे में बिस्तरे मर्ग पर पड़े रहे। वो रोजाना हमें गाड़ियों में आते जाते लोगों की इज्जतें पाते, गरीबों की मदद करते देखते। उनकी हालत इबरत का निशान बन गई। गांव के लोग जब भी वहां से गुजरते तो कहते कि ये है मकाफात अमल। याकूब ने अपने भाई के बच्चों को मिट्टी में मिलाना चाहा था मगर अल्लाह ने इन्हें आसमान पर पहुंचा दिया और याकूब को जिंदा दरगोर कर दिया। मेरी माँ उस हवेली की सरदारनी थी मगर उनके मिजाज में जरा भी तकब्बुर नहीं आया। तो आज भी उसी सादगी में रहती थी और अक्सर हमें कहती थी, बेटा, ये सब अल्लाह की अमानत है,
اسے کبھی اپنی ملکیت مت سمجھنا، ورنہ تم بھی تائی جان کی طرح ہو جاؤ گے۔ اصغر جیل میں اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہا تھا اور اس کے باقی بھائی ہمارے پاس نوکری کرنے پر مجبور تھے۔ ہم نے انہیں دھتکارا نہیں بلکہ کام دیا، تاکہ انہیں احساس ہو کہ حلال کی کمائی اور حرام کی کمائی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ آج جب میں حویلی کی چھت پر کھڑا ہو کر ڈلتے سورج کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ بارش والی رات یاد آ جاتی ہے جب میں بے سر و سامانی کے عالم میں یہاں آئے تھے۔ اگر ہم اس وقت لڑائی جھگڑا کرتے یا مایوس ہو کر گاؤں چھوٹ جاتے تو شاید آج ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے۔ یہ ہمارے صبر اور ماں کی توکل کا پھل تھا کہ اللہ نے وہ ویران کھنڈر ہمارے لیے خزانے کا دروازہ بنا دیا۔ سچ ہے کہ ظلم کی عمر چھوٹی ہوتی ہے اور سچائی کو جتنا بھی دبایا جائے وہ بیج کی طرح مٹی کا سینہ چیر کر باہر آئی جاتی ہے۔ دادا جی کا وہ صندوق اور وہ گرتی ہوئی دیوار ہمارے لیے آزمائش بھی تھی اور انعام بھی، اور حویلی کا وہ خفیہ راز اب پوری دنیا پر آشکار ہو چکا تھا کہ اصل وارث وہ نہیں جو کاغذوں پر لکیریں کھینچتا ہے، بلکہ اصل وارث وہ ہے جس کا دل صاف اور نیت مضبوط ہو۔ اور یوں ہماری زندگی کی پرسرار اور عبرت ناک کہانی اپنے انجام کو پہنچی، جہاں ہر کردار کو اس کے کیے کی بدلہ مل گیا۔ کسی کو تخت ملا، کسی کو عبرت کا نشان۔ وقت کا پہیہ اپنی رفتار سے گھومتا رہا اور صبر منزل علاقے میں نہ صرف اپنی خوبصورتی بلکہ وہاں بسنے والوں کی سخاوت کی وجہ سے بھی مشہور ہو گئی۔ ہم نے دادا جی کے خزانے کا ایک بڑا حصہ قوم اسکول اور ڈسپینسری بنانے میں خرچ کیا، اور اس کا نام دادا کریم بخش میموریل رکھا، تاکہ اس کا نام جو تائی جان نے دھندلا دیا تھا دوبارہ عزت کے ساتھ لیا جائے۔ کچھ سال بعد تائی جان کا وقت آخر آن پہنچا۔ وہ رات بھی عجیب تھی، بالکل ویسی طوفانی رات جیسی اس دن تھی جب وہ دیوار گری تھی۔ تائی جان کی سانسیں اکھڑی تھی اور ڈاکٹر جواب دے چکے تھے۔ میں اور اماں ان کے سرانے بیٹھے تھے، ان کی آنکھیں چھت کو تک رہی تھی، ان میں عجیب سی ویرانی تھی۔ اچانک انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، ان کی زبان لڑکھڑائی اور بہت مشکل سے ان کے حلق سے چند الفاظ نکلے، مجھے معاف کر دو قاسم۔ یہ الفاظ ان کی زندگی کا کل حاصل تھے۔ ایک وہ وقت تھا جب ان کی گرجدار آواز سے حویلی لرزتی تھی اور آج وہ بھیک مانگنے والے فقیر سے بھی زیادہ لاچار تھے۔ میری ماں نے آگے بڑھ کر ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے کہا، بھائی صاحب، میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا آپ کو، آپ سکون سے جائیں۔ جیسے ہی ماں نے یہ کہا، تائی جان کے چہرے پر پھیلاؤ اور تناؤ ختم ہو گیا۔ ان کی آنکھیں بند ہوئی اور گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ ان کا انتقال ہمیں اور سبق دے گیا کہ انسان دنیا سمیٹنے میں زندگی گزار دیتا ہے، مگر آخر میں اسے صرف معافی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تائی جان کے جنازے کے بعد ہم نے ان کے بیٹوں کو بشمول اصغر جو اپنی سزا کاٹ کر واپس آ چکا تھا گلے لگایا۔ اصغر جیل کی مشقتوں نے اسے توڑ دیا تھا، وہ مجھ سے آنکھ ملانے کے قابل نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ میں اسے دھتکار دوں گا، مگر میں نے دادا جی کی ڈائری کا وہ جملہ یاد رکھا تھا کہ بدی کو نیکی سے مٹاؤ۔ میں نے اصغر کو زمینوں کا مینیجر بنا دیا۔ یہ دیکھ کر وہ میرے قدموں میں گر کر رو پڑا، اور اس دن کے بعد سے اس نے قسم کھا لی کہ وہ ساری زندگی وفاداری میں گزارے گا۔ یوں ہمارے خاندان کی وہ درار جو لالچ نے ڈالی تھی، محبت اور درگزر نے بھر دی۔ آج برسوں بعد جب میں خود بوڑھا ہو چکا ہوں اور میرے پوتی پوتی اس حویلی کے صحن میں کھیلتے ہیں، تو میں نے اکثر اس پرانی دیوار کے پاس لے جاتا ہوں جسے ہم نے نشانی کے طور پر محفوظ رکھا تھا۔ میں نے انہیں وہ جگہ دکھاتا ہوں جہاں صندوق نکلا تھا، انہیں بتاتا ہوں کہ یہ صرف سونے چاندی کا خزانہ نہیں بلکہ یہ ہمارے ایمان کا امتحان تھا۔ وہ پرانے زنگ آلود صندوق آج بھی
ہماری ڈرائنگ روم میں سجے ہوئے ہیں. اس کے اندر اب سونا نہیں بلکہ وہی پرانی ڈائری اور وہ کھرپی رکھی ہے جس نے ہم نے کھدائی کی تھی. یہ چیزیں ہماری آنے والی نسلوں کو یاد دلاتے رہیں گی کہ ظلم کی بنیاد ریت پر ہوتی ہے جو ایک نہ ایک دن ڈھہ جاتی ہے، جبکہ سچائی اور صبر کی بنیاد اس چٹان پر ہوتی ہے جسے وقت کے طوفان بھی نہیں ہلا سکتے. حویلی کا وہ منحوس حصہ جسے کبھی لوگ بھوت بنگلہ کہتے تھے اب نور کوشا کہلاتا تھا، جہاں 5 وقت کی نماز پڑھتے اور قرآن کی تلاوت ہوتی تھی. مجھے یقین ہے کہ دادا جی کی روح اب سکون میں ہوگی اور وہاں اوپر سے ہمیں دیکھ کر مسکرا رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد نے ان کی وصیت اور ان کی تربیت دونوں کی لاج رکھ لی.